وہ پریشان ہوئی پر خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ شہر سے باہر ہے، مصروف ہوگا گھر میں سب کے ساتھ، اس لیے اس کا فون نہیں سن پا رہا۔ وہ کسی طرح خود کو بہلا رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب امی دروازہ کھول کر کمرے میں آئیں۔ سارا، تیرے ابا بلا رہے ہیں تجھے، امی اس کے قریب آ کر بولی۔ اچھا، وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اب انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ ٹھیک ہوں امی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ ابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سارا ان کے ساتھ بیٹھ گئی، سر جھکا رکھا تھا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے پیک موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ ابا، یہ اس نے موبائل تھاما، ہاتھ کانپنے لگے تھے، گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا۔ مجھے کل احساس ہوا بیٹا کہ اگر تمہارے پاس موبائل ہوتا تو تم ہمیں دیر سے آنے کی وجہ بتا دیتی اور نہ ہم اتنا پریشان ہوتے۔ ابا اسے بتا رہے تھے، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اس نے اپنے ابا کا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ اگر انہیں سچائی کا پتہ چل گیا تو اس کا وجود پتے کی طرح کانپنے لگا۔ وہ طبیعت خرابی کا کہہ کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ موبائل ٹیبل پر رکھا، وہ ابا کو کیا بتاتی کہ اب اسے موبائل کی ضرورت نہ تھی۔ موبائل تو اسے لے دیا گیا تھا، وہ بھی اس شخص نے جس پر وہ اپنی عزت لٹا آئی تھی۔ بہت سارے دن گزرے پر سارا یونیورسٹی نہیں گئی۔ عباس کو کال کرتی رہی پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار وہ ایک دن یونیورسٹی آئی تاکہ مایا سے عباس کے بارے میں پوچھ سکے۔ مایا کو وہ سائٹ پر لے گئی۔ مایا، عباس کا واپس آئے گا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، مایا نے ببل چباتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارا دوست ہے، پلیز بتاؤ مجھے وہ واپس کیوں نہیں آ رہا؟ کتنے دن گزر چکے ہیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ بات یہ ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سارا تو بالکل بت بن گئی۔ ایسے کیسے کر سکتا ہے عباس، اس کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ گیا؟ مایا کو اس پر ترس آیا، اس نے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑو اسے، ویسے ہی فلرٹ سا تھا، مجھ پر بھی لائن مارتا رہا، بھول جاؤ اسے اور آگے بڑھو، ایک سے ایک لڑکا ہے، کہو تو سیٹنگ کروا دوں کسی سے۔ مایا نے کمینگی سے ہنس کر کہا تو سارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آج اسے سمجھ آئی تھی کہ ارم کیوں اسے مایا سے دوستی پر روک رہی تھی، پر افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم نے عباس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ مایا، تم میری دوست ہو، مجھے روک سکتی تھی، عباس کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا تو مجھے کیوں بیچ میں لائی؟ وہ جذباتی ہو کر چیخی تو مایا نے غصے سے گھورا۔ بکواس بند کرو، میں کیوں تمہیں روکتی؟ میں کیا تمہاری ماں ہوں؟ تم کیا ننھی بچی ہو جو اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی؟ اور دوست نہیں ہوں میں تمہاری، دوستی کے نام پر سر پر مت چڑھو۔ مایا نے طنزیہ انداز میں ہنس کر اس کے الفاظ اسے لوٹائے تھے۔ ایسا ہی کچھ اس نے ارم سے بھی تو کہا تھا، پھر اسے اب کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ مایا کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ مایا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، ساری اس کی اپنی غلطی تھی، ارم کے سمجھانے پر وہ نہ سمجھی تھی، پھر کسی اور کی وہ کیا مانتی؟ وہ خاموشی سے پلٹ کر چلی گئی۔ اپنی پیٹھ پر وہ مایا کی طنزیہ نظریں محسوس کر رہی تھی۔ مایا سر جھٹک کر اسد کی طرف آئی جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک ناجائز رشتے کا آخر یہی انجام ہونا تھا۔ سارا ارم سے ملنے اس کے گھر گئی۔ اس نے رو کر ارم سے اپنے تلخ لہجے کی معافی مانگی تھی۔ جواباً اسے امید تھی کہ ارم اسے معاف نہیں کرے گی، شاید اسے گھر سے جانے کا کہہ دے، پر ارم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ سارا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ارم واقعی اس کی اچھی اور سچی دوست تھی۔ ارم سمجھ رہی تھی سارا عباس کی اصلیت پہچان چکی ہے، پر سارا اسے یہ نہ بتا سکی کہ وہ عباس کی اصلیت تو پہچان چکی ہے، پر وہ اپنی بہت قیمتی چیز کھو آئی تھی۔ مایا سے ملاقات کے بعد اس نے عباس کا دیا ہوا موبائل توڑ دیا۔ اس کی ہر یاد وہ مٹا دینا چاہتی تھی، پر جو دھبا وہ خود پر لگا چکی تھی، اسے مٹانا ناممکن تھا۔
اس دن کے بعد سے اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ گھر میں سب نے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے امی کے ساتھ گھر کا کام کروانا شروع کر دیا تھا تو انہوں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پھر یونیورسٹی کی بات نہ چھیڑی۔ سارا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ ویسے ہی پریشان ہوں گے۔ وہ باز کو بلا کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ 4 ماہ بعد زارا الماری سے کپڑے نکال رہی تھی اور سارا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑا سا کام کرتی تو اس کی سانس پھول جاتی۔ اب بھی کمرے کی صفائی کرتی وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے آپی، بیٹھ بیٹھ کر آپ نے اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ زارا نے بہن کو دیکھ کر کہا جو بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر سارا مدھم سا مسکرائی۔ کیا کروں، اب تو گھر کا کام بھی کرتی ہوں تاکہ فٹ رہوں، پر چکر سے آ جاتے ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی بکس ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کبھی گھر سے باہر بھی جایا کریں، ارم آپی نے بھی آپ کو کہا ہے ان کے گھر چلی جایا کریں۔ ایسے بور بیٹھی رہیں گی تو یہی حال ہوگا، بلکہ سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔ زارا نے ہنس کر کہا تو اس نے سر ہلا دیا اور سوچنے لگی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے زارا، مجھے باہر نکلنا چاہیے ورنہ تو سچ میں سوکھ کر کانٹا ہو جاؤں گی۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہنسی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی عجیب سی حالت تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر وہ سوچتی شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ کل وہ ارم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس پر چھائی سستی دور ہو۔ اگلے دن زارا اسکول اور ابا بھائی دکان پر گئے۔ سارا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا نہا کر کپڑے پہن لے، پھر ارم سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی کے اسے زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اچانک حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ سارا ویسے ہی لیٹی رہی۔ حلیمہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تو نے کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ سارا بامشکل اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ منحوس تم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سارا انہیں دیکھنے لگی۔ حلیمہ بیگم نے اس کے بے ڈول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کے تجربے کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جس سے سارا بھی انجان تھی۔ بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے بدبخت؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی وہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ ماں بننے والی ہے تو، سنا تو نے؟ اب بھی کہہ بے حیا کہ تو نے منہ کالا نہیں کیا۔ انہوں نے سارا کو دھکا دیا، وہ بیڈ پر گری۔ حلیمہ بیگم نے اسے پیٹ ڈالا، پر وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حلیمہ بیگم اسے مار مار تھک گئیں تو زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگیں۔ پھر سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ بول بے غیرت کون تھا وہ؟ ماں کے پوچھنے پر وہ روبوٹ کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارا۔ ساتھ روتی رہیں اور ساتھ اسے کوستی رہیں۔ پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کس کو خبر نہ ہو اس بے غیرتی کی، سمجھی؟ ورنہ تیرے باپ اور بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑانے کا کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے چھوڑتی اسے گھور کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی سارا زور زور سے رونے لگی۔ اس نے آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ وہ بدکار ہے۔ وہ بہت روئی تھی، پر اب پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ حلیمہ بیگم کو پہلے شک ہوا تھا، پر انہوں نے خود کو جھٹلا دیا۔ بھلا ان کی بیٹی اس حد تک کیسے گر سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کی تجربے کار نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔
اب حلیمہ بیگم کو اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن حلیمہ بیگم نے شوہر سے بات کی کہ حلیمہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ سخت بیمار ہیں، اس لیے وہ اور سارا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہیں تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی سارا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئیں۔ وہ جلد سے جلد سارا کا ابورشن کروانا چاہتی تھی اور ایسا اپنے شہر میں رہ کر کرنا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ حلیمہ بیگم کی بہن سمینہ بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ حلیمہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کر رہی۔ سارا بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل انہوں نے سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا جو خفیہ طور پر ابورشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ سارا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا، وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی، سارا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ ابورشن کرنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حلیمہ بیگم جلدی سے بولی، آپ کی بیٹی بہت ویک ہے، اگر ابورشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سارا کے چہرے پر جمائیں جبکہ سارا زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ پر اس لڑکی کی حالت خراب تھی، ڈاکٹر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو، سمینہ نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا۔ دیکھیں بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا۔ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے سارا کی طرف اشارہ کیا، پھر ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا۔ پر اب میں یہ رسک نہیں لے سکتی، ابورشن کرنا غیر قانونی ہے اور اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کر کے نحوست سے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی حلیمہ بیگم نے اپنا غصہ سارا پر نکالا۔ بے غیرت، تم مر جائے یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھیں۔ آپا چھوڑو اسے، مر جائے گی۔ سمینہ نے بہن کو روکا۔ سارا آنسو بہاتی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کر بیٹھیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ سارا یہیں سمینہ کے پاس رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگلے دن حلیمہ بیگم واپس گھر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ سمینہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھے۔ ابا کو برا لگا تھا پر حلیمہ بیگم نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے رام کر لیا تھا۔ 4 ماہ سے وہ خالہ کے گھر تھی۔ شروع میں جب محلے والی عورتیں خالہ سے ملنے آتی تو وہ سارا کو کھوج بھری نظروں سے دیکھتی تھیں، اسے اپنا آپ برا لگتا۔ پھر خالہ نے پتہ نہیں انہیں کیا کہانی سنائی کہ اب ان کی نظروں میں کھوج کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر سارا کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح جھپتیں۔ اب گھر میں کوئی آتا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اسے اپنے معصوم وجود سے نفرت محسوس ہوتی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا وہ ناقابل معافی گناہ تھا پر اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، سارا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر آئی تھی صرف 2-3 بار ہی ابا اور بھائی سے بات کی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی، وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی وہ جانتی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے اعتبار کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ کبھی وہ سوچتی اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظریں ملا پائے گی، کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔
ابا اور بھائی نے تو اسے مار دینا تھا، اور پھر جب وہ عباس کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ ان 4 ماہ میں اس نے سب کے بارے میں سوچا تھا، سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ سارا کی پھپھو نے پھر رشتے کی بات کی تھی، کیونکہ عمیر نے سعودیہ جانا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے اس کی شادی کروا دیں۔ اب کی بار ابا نے حامی بھال لی۔ سارا پڑھائی تو ویسے بھی چھوڑ چکی تھی، تو ابا کو یہی صحیح لگا کہ سارا کی شادی کر دینی چاہیے۔ شوہر کی بات پر حلیمہ بیگم کچھ نہ کہہ سکیں، پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے سارا کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ ان کی جان جلا رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگتی رہی، اور اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ اللہ پاک مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا بھی سن لی گئی تھی۔ عمیر کا ویزا جلد آ گیا، اسے کچھ دنوں میں ہی سعودیہ جانا تھا، اس لیے شادی اس کے واپس آنے تک ٹال دی گئی۔ حلیمہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سارا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، خالہ کے لیے اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سارا کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ سمینا نے حلیمہ بیگم کو فون کر کے کہا تھا کہ اب وہ یہاں آ جائیں۔ 2 دنوں تک حلیمہ بیگم کسی طرح بہانہ کر کے وہاں پہنچ گئی تھی۔ سارا نے ماں کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی، ان سے معافی مانگتی رہی۔ حلیمہ بیگم نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر سارا ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی، پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہنیں سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں، وہ بچے کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنا رہی تھیں۔ سارا معاملہ طے کر کے ان دونوں نے لمبی سانس کھینچی تھی کہ ایک دم سے سارا کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھیں۔ سارا بیڈ پر لیٹی بے آب مچھلی کی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سمینا باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو ٹیکسی لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی آ گئی تو دونوں نے کسی طرح سارا کو چادر اڑا کر ٹیکسی میں بٹھایا اور ایک سرکاری ہسپتال لے آئی۔ سارا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارا بے ہوش تھی۔ حلیمہ بیگم نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور سمینا کو پکڑا دیا، پھر اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب سارا کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ حلیمہ بیگم اس کے قریب آئیں اور آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ ان کی بات پر سارا نے انہیں دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، وہ زہر خند لہجے میں بولی، پھر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ سوچنے لگی اگر اس کے باپ کو نہیں پتا اس کے بچے کا تو وہ خود اسے مار ڈالتی۔ زہر اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ گند کی پوٹلی وہ تلخی سے بڑبڑائی، پھر سوچنے لگی کیا وہ بھول رہی تھی کہ جس کو وہ گند کی پوٹلی کہہ رہی ہے وہ اسی کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ خود ہی تو گند میں ڈوبی تھی، جس کا نتیجہ وہ بچہ تھا۔ وہ تو بے قصور تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ پھر وہ کیوں گندا ہوتا؟ گندی تو وہ خود تھی۔ ہاں وہ خود تھی۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اس بچے کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے رو رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی، اب تو اسے ساری زندگی پچھتانا تھا، پر وہ کچھ حد تک مطمئن تھی کہ اس کے گناہ کا گھر میں کسی کو نہیں پتا۔ اس کی ماں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ پر وہ بھول رہی تھی کہ خدا کی ذات تو سب جانتی ہے۔ اس نے دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، پر آخرت میں اسے اپنے گناہ کی سزا ملنی تھی، جسے وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ خزاں ہے اور برف بھی، اس پر اداس قدموں کے نشاں۔ ابر آلود موسم میں سیاہ پرندے اور ساتھ بے آواز سسکیاں۔ یک بستہ ٹھٹھرتی رات تھی، اندھیرا چارسو پھیلا ہوا تھا۔ ہواؤں کا شور اس سنسان علاقے کو خوفناک بنا رہا تھا۔ دور کچرے کے ڈھیر میں ایک معصوم پھول ایک کالے شاپر میں پڑا تھا۔ وہ بچہ جسے دنیا میں آئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے، وہ اس دنیا کا تلخ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور سسک کر اپنا قصور پوچھ رہا تھا، سب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس کی کیا غلطی تھی جو اسے ایسے پھینک دیا گیا۔
وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہا تھا۔ اس نے تو ماں کا لمس تک محسوس نہ کیا تھا اور اسے یہاں لا پھینکا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی سانسیں رکیں۔ وہ سسک سسک کر تھک چکا تھا، پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کی سانسیں بالکل مدھم چل رہی تھیں۔ سردی سے اس کا ننھا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ ہاں، وہ پاگل کتے کچرے کو سونگھ رہے تھے، شاپر پھاڑ پھاڑ کر اس میں سے چیزیں نوچتے ہوئے غرا رہے تھے۔ مدھم سانسیں لیتا وہ معصوم بچہ ڈر سا گیا۔ اسے خوف تھا ابھی وہ کتے اسے بھی نوچ ڈالیں گے۔ وہ اپنی جنم دینے والی ماں کو پکارنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے آنچل میں چھپا لے۔ وہ اپنے محافظ باپ کو بلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے بچا لے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا وہ کتے اسے مار ڈالیں گے۔ اس کی سوچ پر جیسے دور کھڑا کوئی قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ ہنسنے والا اس فانی دنیا کا تلخ چہرہ تھا جس سے وہ بچہ واقف نہ تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی یہ فریاد نہ کرتا۔ اسے کیا معلوم تھا یہاں لوگ اپنی ہوس مٹانے کے بعد اس جیسے کتنے ہی بچوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ وہی انہیں غلاظت سمجھ کر پھینک جاتے ہیں، اپنے نفس کی بھوک مٹا کر ان معصوم پھولوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ان کے جسم کا حصہ کس حال میں ہوگا۔ وہ بے حس لوگ تو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں پر ان پاک روحوں کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ انہیں تو شاید اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ گناہ گار بچ جاتے ہیں اور بے قصور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اچانک سے کالا شاپر کھینچا گیا۔ بچے کی مدھم ہوتی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ابھی تو دنیا میں آیا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تیز ہونے لگی۔ انہوں نے بچے کو شاپر سے باہر نکال پھینکا، دانتوں سے اسے نوچنے لگے۔ وہ بچہ تڑپ رہا تھا، اس کی سسکیاں ابھرنے لگیں، اس کا وجود ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ چکا تھا، وہ ننھا وجود خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ کتے اسے اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ بچے کی سانسیں تھمنے لگیں، زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، سسکیاں تھم چکی تھیں، وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ رات کے سناٹے میں جیسے موت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ ہواؤں کا شور اور تیز ہوا تھا، جیسے ہواؤں سے وہ مناظر برداشت نہ ہو رہا تھا، پر پھر کچھ دیر بعد وہ شور بھی تھم گیا۔ ہوا بھی کب تک ماتم کرتی، آخر تھک کر خاموش ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچہ خاموش ہو گیا تھا۔